العالمين كما صليت على إبراهيم وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الانفال، فہم القرآن، آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں تک کور کرتے ہیں۔ تو ہماری جو 45 آیت ہے اس میں ذکر کی فضیلت کا ذکر ہے کہ ذکر ہر حال میں کرنا ہے، حتیٰ کہ جہاد پہ جائیں تب بھی ذکر کریں نا۔ تو چلیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا 10واں پارہ ہے، جز 10 ہے، وَاعْلَمُوا، اور سورۃ الانفال ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمے سے آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین، یا ایھا اے لوگو، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم مقابلہ ہو تمہارا، لقی مقابلہ ہو تمہارا، فئتن کسی گروہ سے، فثبتو تو اثبتو ثابت قدم رہو، فثبتو تو ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ، وذکروا اور اذکروا یاد کرو، اللہ اللہ کو، کثیرن کثرت سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ اب ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اذا لقیتم فئتن، اذا لقیتم فئتن، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ، فثبتو تو کیا کرو، بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرنا ہے اللہ کو؟ کثرت سے، وذکروا اللہ کثیرن، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے۔ تو کیا ہوگا اللہ کو کثرت سے؟ جہاد میں، جنگ میں بھی یاد کریں گے تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 انشاءاللہ۔ 46 میں بتایا وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول ہو اس کے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ولا اور لا نہ، تنازعوا تم باہم جھگڑو، فتفشلوا ورنہ، تم افشلو کم ہمت ہو جاؤ گے، فتفشلو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ تو باہم لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ وتذہبا اور تذہبا جاتی رہے گی، ریحکم ریح ہوا، شان کم تمہاری، ریحکم ہوا تمہاری، ہوا شان تمہاری، وصبرو اور صبر کرو، انا بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
ویسے بھی آپ دیکھیں دو ملکوں میں بھی آپس میں اگر ملک میں حالات خراب ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، مسلمان ملک والے لڑ رہے ہوں تو دوسرا ملک آ کے قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی اگر لڑائی جھگڑا ہو آپس میں، فیملی کے اندر بھی، تو بچوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اسکولوں میں وہ اٹینشن نہیں پے کر پاتے ہیں، ٹیچر کیا کہہ رہی ہے کیا لکھ رہی ہے، ماں باپ ہر وقت جھگڑ رہے ہوں، یا سسرال میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں جھگڑے آپس کے، نند بھاوج کے، ساس بہو کے، یا یہ جو ہے والدین کے جھگڑے، تو بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ کانفیڈینس سے پڑھائی لکھائی بھی نہیں کر سکتے، اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں نا، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جو بھی آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی پہ بھی حاوی ہو جاتا ہے، اس طرح ملکوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرتے رہو۔ لا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ تنازع ہم بھی کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑا۔ فتفشلوا، اگر لڑائی جھگڑے کرو گے تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور دشمن تم پہ غالب ہو جائیں گے، اللہ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو نا۔ تو فتفشلوا، پس بزدل ہو جاؤ گے یا تم کم ہمت ہو جاؤ گے، اور اچھا پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری شان بگڑ جائے گی، اور وَاصْبِرُوا، اور صبر اور سہار رکھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی ظلم ہو رہا ہو اس پہ صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان آیات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت ظاہر بات ہے، اور ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ میں اللہ رسول کی اطاعت تو بہت ضروری ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ چوتھی ہدایت ہے کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں دشمن سے مدبیر کی آرزو مت کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت 45 46 کی تفسیر۔ جہاد کے وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی کی کامیابی کی تدبیر اور دشمن کے مقابلے کے وقت شجاعت کا سبق سکھا رہا ہے۔ ایک غزوے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا، لوگوں دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے سچی کتاب کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے، اے لشکروں کو ہزیمت دینے والے، اللہ ان کافروں کو شکست دے اور ان پر ہماری مدد فرما۔ عبدالرزاق کی روایت میں کہ دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور اولو العزمی دکھاؤ، گو وہ چیخیں چلائیں لیکن تم خاموش رہا کرو۔ دشمن کچھ بھی کرے، چیخے چلائے، لیکن ہمیں خاموش رہنا ہے۔ تبرانی میں ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے۔ ایک تلاوت قرآن کے وقت، جب تلاوت قرآن ہو جائے تو خاموش ہونا چاہیے، سننا چاہیے، اور ہم بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں نا گاڑی میں، ادھر ادھر گھر میں چلا رہے لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اور چلتی رہتی، اس کو بند کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، تلاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کو خاموشی کی پسند ہے۔ الطبرانی میں 3 وقت ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے، تلاوت قرآن کے وقت، جہاد کے وقت، یہی جنگ میں کہا گیا نا، جہاد میں جنگ بدر جو ہو رہی تھی کہ خاموش رہنا ہے، چاہے وہ دشمن چیخا چلائے کچھ بھی کرے تم لوگ خاموش رہو۔ اور جنازے کے وقت، اور جنازے کے وقت ہم جب کسی کی میت، جنازے کے وقت جب وہ جنازہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز ہوتی ہے، جنازہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی کنڈولنس میں ہم عورتیں جاتی ہیں، ہم قبرستان اور مسجد، اور تو مسجد بھی نہیں جا پاتے تو گھروں پہ تو ہم جاتے، اتنی ہم باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، وہی چاہے میت کے متعلق ہو،
ایسے انتقال ہو گیا، ویسے وہ بعد میں بھی ہو سکتی، اس وقت تو میت کو ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی. تو ہم جو ہے وہ مصنون دعا ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یہ ساری دعا جو ہے آپ سب کی بتائی وہ پڑھنی چاہیے. اور اتنی اس وقت تو میت کو بہت ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی نا، تو دعائیں پڑھنی چاہیے، خوب ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور ہم جو ہے باتیں کرتے رہتے اور جو کنڈولینس کے لیے جاتے ہیں. اب وہ ایک تو بیماری سے اپنے مریض کی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کی انتقال ہو گیا ہوتا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، وہ اتنے تھکے ہوئے تھے، بعض دفعہ ان کی نیند بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے. اس کے بعد مسجد اس کو غسل میت کا انتظام کرنا، مسجدوں کا انتظام کرنا، نماز جنازہ کا انتظام کرنا، لوگوں کو خبر دینا، کتنی چیزیں، کتنے انتظامات ہوتے ہیں. اور جو آنے والے بیٹھے ہیں جاتے بھی نہیں، نکلتے بھی نہیں ہیں نا، بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ 3 دن تک کا اجزا ہوتا ہے، 3 دن تک جانا چاہیے تعزیت کے لیے. ٹھیک ہے، پہلے دن چلے گئے، دوسرے دن، تیسرے دن، لیکن لمبا لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت میرا ذکر کرتا رہا ہے، یعنی اس حال میں بھی میرے ذکر کو مجھ سے دعا کرنے، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو، جنگ ہو، تو اس حال میں بھی میرے ذکر کو مجھ سے دعا کرنے اور فریاد کرنے کو ترک نہ کرے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران، یعنی جب تلوار چلتی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض رکھا ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چپ رہنا اور ذکر اللہ کرنا لڑائی کے وقت بھی واجب ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو آج کی ہماری آیت ہے. تو جریج نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بلند آواز سے کریں. آپ نے فرمایا ہاں. کعب احبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں. اس میں بھی اولا وہ ہے جس کا حکم لوگوں کو نماز میں کیا گیا ہے اور جہاد میں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت جہاد بھی اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. شاعر کہتا ہے کہ این جنگ و جدال کے وقت بھی میرے دل میں تیری یاد ہوتی ہے. انترا کہتا ہے نیزوں اور تلواروں کے شپاشپ چلتے ہوئے بھی میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ جنگ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ فتح کرتے ہیں، فاتح مکہ ہے، گردن جھکا، کہاں تک جھکی ہوئی ہے، اونٹنی کی جو ہے، اور اونٹنی پہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے. آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں مدینہ سے آ کے، تو مکہ فتح کرتے ہیں اور کتنی جھکی ہوئی ہے آپ کی گردن. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو خوشیاں منانے لگتے ہیں نا، کوئی کامیابی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کھانا کھائیں، خوشیاں منائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے آ جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی آپ سے سب دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور توبہ استغفار کرو، انہ کان توابا. مکہ فتح ہوا ہے، کامیابی ہوئی، اللہ کہہ رہے کہ نہیں ذکر کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تسبیح کرو اور استغفار کرو. کیوں استغفار؟ کہ اللہ آپ کو اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا. تو اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر بنانے کے بعد خانہ کعبہ بناتے ہیں، وہاں طواف ہوتا ہے، عمرے ہوتے ہیں، حج ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرما لے، تو بے شک سننے والا ہے. تو یہ پیغمبروں کا دیکھیں یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. بس آیت میں جناب باری نے تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور صبر و استقامت کا حکم دیا کہ نامرد، بزدل اور ڈرپوک نہ ہو. اللہ کو یاد کرو، اسے نہ بھولو، اسے فریاد کرو، اس سے دعائیں کرو، اسی پر بھروسہ رکھو،
اسی سے مدد طلب کرو، یہی کامیابی کے گر ہے۔ اس وقت بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، وہ فرمائیں بجا لاؤ، اللہ اور رسول جو فرمائے وہ بجا لاؤ، جن سے روکے رک جاؤ، آپس میں جھگڑے اور اختلاف نہ پھیلاؤ، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، بزدلی جم جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، قوت اور تیزی جاتی رہے گی، اقبال اور ترقی رک جائے گی۔ دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑو اور یقین رکھو کہ صابروں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جھگڑے اور اختلاف سے کیا ہوتا ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ ذرا آپس میں جھگڑیں گے تو ایک دوسرے سے ڈر خوف ہوگا نا کہ میرے تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے، تو خود مجھ سے لڑ رہے، تو انسان بزدلی آ جاتی ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے، قوت اور تیزی جاتی رہتی ہے اور بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا، اقبال اور ترقی رک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا ہے، کہ لڑائی جھگڑا تنازع یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری بات کتنی اچھی آیت ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑو، یقین رکھو کہ صابروں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے مٹھی بھر جماعت نے اقوام عالم کی امام بن گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ان احکام میں ایسے پورے اترے کہ ان کی مثال سابقہ امتوں میں بھی نہیں، بعد والوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہی شجاعت، یہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صبر و استقلال تھا جس کے باعث جو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہو، وہ تو ہر چیز قرآن پڑھتے تھے اور عمل کرتے تھے، یہی صبر و استقلال تھا جس کے باعث مدد ربانی شامل حال رہی، اور بہت ہی کم مدت میں باوجود تعداد اور اسباب کی کمی کے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ملکوں کے مالک بنے، بلکہ ان کے دلوں کو بھی فتح کر کے اللہ کی طرف لگا دیا۔ لوگوں اور فارسیوں، ترکیوں، سکلیہ، بربریوں، حبشیوں، سوڈانیوں اور قبطیوں کو، غرض دنیا کے گوروں کالوں کو مغلوب کر لیا۔ اللہ کے کلمے کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دین حق کو پھیلایا اور اسلامی حکومت کو دنیا کے کونے کونے میں جما دیا۔ اللہ ان سے خوش رہے، انہیں بھی خوش رکھے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ خیال تو کرو کہ 30 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا، تاریخ کا ورق پلٹ دیا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی انہی کی جماعت میں حشر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ تو کریم اور وہاب ہے، اللہ ہمارا بھی انہی کے ساتھ حشر کیجیے گا، ہمیں بھی ایسا بنا دیجیے اللہ، قرآن پہ چلنے والا، عمل کرنے والا، الہ العالمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 47، و اور لا نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین کا مانند الذین ان کے جو، کالذین مانند ان کے جو، مانند ان کے جو۔ اگر آپ لوگ میسج کر سکتی ہیں تو، کچھ بہنیں رہ گئی ہیں، آج اٹینڈنس بہت کم ہے، تو میسج کر لیں اگر آپ کے پاس نمبرز ہوں تو، ٹھیک ہے، فون نہ ایسے میسج کر دیں، وہی جو سسٹرز آف نیو یارک میں ڈالا ہے ایز اٹ از ڈال دیں وہ، ٹھیک ہے نا، یا وہ جو سلائیڈ ہے چھوٹا والا وہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں و اور لا نہ تکونو تم کونو ہو جاؤ، تکونو تم ہو جاؤ کالذین کا مانند الذین ان کے جو، خرجو نکلے من دیارہم من سے دیار گھروں، دارن کی جمع دیار، ہم اپنے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن اتراتے ہوئے، وریا الناسی وریا و اور ریا دکھاوا کرتے ہوئے، الناسی لوگوں کو، ویسدون و اور یسدون وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ و اور اللہ، اللہ بما اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا۔ یہ بطرن ذرا کوئی تطبیق کرے اپنا انمیوٹ کر کے، اتراتے ہوئے، یہ بطرن کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے اور کس حدیث میں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ چلے میں نے کہہ دیا حدیث، میں نے حوالہ دے دیا، کہاں پڑھا تھا یہ بتائے گا؟ یہ وہ
تکبر کی ڈیفینیشن والی حدیث میں آتا ہے شاید. جی جی بالکل بالکل. کس نے جواب دیا؟ بہت اچھا جواب دیا. کون ہے؟ سائمہ اشرف. جی 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 بالکل صحیح آپ نے. جزاک اللہ خیر. مجھے وہ ایگزیکٹلی ورڈ نہیں یاد آ رہے. بطر الحق وغمط الناس، تکبر، حق کو قبول نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اترانا ہی ہوتا ہے نا تکبر ہوتی تھی. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں جیسے کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے من دیارہم اپنے گھروں سے چلے، اور پھر کیا کیا، ورعاء الناس سے دکھاوا کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے، خود نمائی کرتے ہوئے، اور پھر کیا کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے. یعنی مشرکین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بڑے اتراتے اور فخر و غرور کرتے ہوئے نکلے. مسلمانوں کو اس کافرانہ شیوے سے روکا گیا ہے کہ یہ حرکت مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح فخر غرور کرنا، اتراتے ہوئے نکلنا. اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے تھے. اور واللہ بما تعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے اللہ اسے گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 48 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. وہ اور اس جب زینا مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم اعمال عمل کی جمع، اعمال ہم ان کے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وقالا اور قالا اس نے کہا، لا نہیں، غالبا کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناسی من سے، الناسی لوگوں میں، من الناسی لوگوں میں سے، اور انی انا بے شک، یا جو آیا میں، وہ انی اور بے شک میں، جارون ہمسایہ ہوں، حمایتی ہوں، لکم تمہارا، فلما تو لما جب، تراعتی ایک دوسرے کو دیکھا، تراعت الفئتانی دو، الفئتانی دو جماعتوں نے، آنی جو ہوتا ہے الف نون آتا ہے تو وہ تسنیہ ہو جاتا ہے نا، ڈوئل ہو جاتا ہے، تو دو جماعتیں، تانی الفئتانی دو جماعتوں نے، نکسا وہ پلٹ گیا، علی عقبیہ علی اپنی، عقبیہ دونوں ایڑیوں پر، عقبی ایڑیاں، اور ہی اپنی، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وقالا اور قالا اس نے کہا، انی بے شک میں، بری ذمہ ہوں، منکم من سے، تم منکم تم سے، انی بے شک میں، ارا میں دیکھ رہا ہوں، ما جو، لا نہیں، ترونا تم رونا دیکھ رہے، ترونا تم دیکھ رہے، لا ترونا نہیں تم دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف ہوں میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ اور اللہ، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے، شدید العقاب سخت سزا والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. دیکھیں یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں کہ وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، تمہارا پڑوسی ہوں. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیہ، لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا. وقال انی بری منکم،
اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترونا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اب وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ مشرکین جب مکے سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانا سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانا کے ایک سردار تھے۔ ان کو بنی بکر کنانا کے قبیلے سے خوف تھا نا قریشیوں کو، تو وہ ان کے سردار کی شکل میں آ گیا۔ کون؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ ان کے سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانا کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غلبے کی بشارت دی شیطان نے، بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا کہ میں تمہارا ساتھ ہوں، تمہارا ہمسایہ ہوں۔ جارون ہی پڑوسی اس لیے کہا گیا ہمسایہ کیونکہ پڑوسی ساتھ ہی رہ رہا ہوتا ہے نا، ساتھ والا گھر ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد الہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے مدد کے لیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو اس سے بھاگ کھڑا ہوا کہ کہتا ہے میں اللہ کا خوف تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ اللہ کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہونا تھا، تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے، مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ پھر یہ جو ہے نا واللہ شدید العقاب، ممکن ہے یہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے مفسرین کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 48۔ اللہ تعالیٰ جہاد میں ثابت قدمی، نیک نیتی، ذکر اللہ کی کثرت کی نصیحت فرما کر مشرکین کی مشابہت سے روک رہا ہے کہ جیسے وہ حق کو مٹانے اور لوگوں میں اپنی بہادری دکھانے کے لیے فخر اور غرور کے ساتھ اپنے شہروں سے چلے، تم ایسا نہ کرنا۔ چنانچہ ابو جہل نے جب کہا گیا کہ قافلہ تو بچ گیا، اب لوٹ کر واپس چلنا چاہیے، کیونکہ ابو سفیان کا قافلے کو دیکھنے بھیجا تھا نا آپ وسلم نے دو صحابہ کرام کو، تو انہوں نے وہاں ایک جگہ اپنی سواری باندھ دی اور پھر جو ہے پانی بھرنے چلے گئے، تو وہاں دو لڑکیاں باتیں کر رہی تھی کہ تم میرا قرضہ دو، تو دوسری عورت نے کہا کہ یہاں ایک قافلہ آنے والا ہے کل یا پرسوں، تو میں تمہیں دے دوں گی، قرض تمہارا چکا دوں گی۔ تو دونوں صحابہ کرام نے سن لیا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے کہ یہاں قافلہ آئے گا، یہ جگہ ہے، اور آپ سسم کو کیا کہ خبر دے دی۔ آپ کو یاد ہے نا پچھلے درس میں یہ آیتیں آئی تھی، تفسیر ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ابو سفیان وہاں پہنچا ہے تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا، اس سے کہا، وہ بھی بہت ہوشیار اور چلاک تھا۔ آپ دیکھیں ذرائع نہیں تھے، مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے، موبائلز نہیں تھے، ٹھیک ہے، میڈیا نہیں تھا، تو آپ دیکھیں ان کی عقلیں کیسی کام کرتی تھی۔ ابو سفیان اب تو اس وقت مسلمان نہیں تھے نا، جنگ بدر میں فتح مکے کے دن ہوئے تھے، تو ایک شخص نظر آیا، اس سے پوچھا کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دو شخص تھے جنہوں نے پانی بھرا اور چلے گئے۔ ابو سفیان کو دیکھیں کہ عرب لوگوں کی عقل دیکھیں کہ اس نے ان کے جانوروں کی مینگیں اٹھائی، جو ایکسکریٹ ہوتا ہے، اسٹول ہوتا ہے جو پخانہ، وہ اٹھایا اور ان مینگوں کو جو ہے کھولا، اس میں کھجور کی گٹلیاں نکلی۔ اب مجھے کوئی انمیوٹ کر کے بتائے کہ ان دو صحابہ کرام کی جانوروں کی مینگی سے کھجور کی گٹلیاں کیسے نکلی، بتائیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ گٹلیاں دیکھ کے کہ قریش کے لوگ کھجوریں استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر انہی کی مطلب جو قافلہ ہوگا، تو پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے۔ جی بالکل صحیح۔ اور اور وہ پھر یہ بھی پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح کیے تھے، یا یہ باتیں بھی پوچھی، تو اندازہ لگا آپ سے سب نے پوچھا تھا، ہاں تو یہ آپ سے نے پوچھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جانوروں کی ان کی جو سواریاں تھیں اونٹ وغیرہ، ان کی مٹی سے گٹلیاں کیسے نکل آئیں کھجور کی؟ انہوں نے کھجوریں وغیرہ کھائی ہوگی نا، دی ہوگی یا ہاں کچھ۔ وہ انہوں نے صحابہ کرام نے، ظاہر ہے وہ تو مٹی زمین ہی ہوتی تھی نا، کوئی جی گھر بار تو کوئی سرائے، کوئی موٹلز اور ہوٹلز تو ہماری طرح کے فرسٹ کلاس ہوٹل کچھ نہیں تھے، کتنے سارے سفر کر کے دھوپوں میں اور ریتوں میں، تو ظاہر ہے وہیں پھینک دیا، وہ ظاہر ہے کہ زمین تھی، ریت تھی، تو وہ جانوروں نے اپنے چارے کے ساتھ وہ کھا لی ہوگی۔ اب جانور چبا تو کوئی بھی نہیں سکتا نا، گٹلیاں تو لکڑی کی طرح سخت ہوتی، ظاہر ہے ان کی مینگوں سے نکل آئیں، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ مدینہ کے لوگ ہیں، اور پھر وہ اپنا قافلہ اس نے وہاں سے راستہ بدل دیا۔
اب اس نے وہاں نہیں پہنچنا، تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا قافلہ یہاں آئے گا، ٹھیک ہے. تو اب ابو جہل نے کہا، چنانچہ ابو جہل سے جب کہا گیا کہ قافلہ تو بچ گیا، قافلہ بچ گیا نا مسلمانوں سے، تو اب لوٹ کر واپس چلنا چاہیے. تو اس ملعون ابو جہل نے جواب دیا کہ واہ کیسا لوٹنا، بدر کے پانی پر جا کر پڑاؤ کریں گے، وہاں شرابیں اڑائیں گے، کباب کھائیں گے، گانا سنیں گے. یہ دیکھیں سارے مفسرین ان کی جو ہوتا تھا نا وہ لکھ رہے ہیں تفسیروں میں، تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے اللہ کی شان کہ قربان جائیے ان کی ارمان قدرت نے پلٹ دی، ان کی لاشیں گری، ان کے گھروں میں قلت کے ساتھ گئے. ان کو تو آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ کے کنویں میں ڈال دیا گیا نا ان کی لاشوں کو. 24 جو تھے ان کے سرداران قریش جو ہے قتل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پانسا پلٹ دیا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری شان ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں برے وقت سے پالا پڑا. پس یہ کہ مشرکین کا ذکر ہے جو اللہ کے رسولوں کے سرتاج سے بدر میں لڑنے چلے تھے، ان کے ساتھ گانے والیاں بھی تھی، باجے گاجے بھی تھے، شیطان بھی ان کا پشت پناہ بنا ہوا تھا، انہیں پھسلا رہا تھا، ان کے کام کو خوبصورت بھلا دکھا رہا تھا، اور جو ہے خوبصورت بھلا دکھا رہا تھا. پھر کیا ہوا، اور سراقہ بن مالک بن جشم کی صورت میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ میں تو اس علاقے کا سردار ہوں، بنو مدلج سب میرے تابع ہیں. وہ ان کا قبیلے کسی قبیلے سے تھا نا قریش کے لوگوں کو ڈر، بنو مدلج کے، تو بنو مدلج سب میرے تابع ہیں، تمہارا حمایتی ہوں، تم بے فکر رہو، ٹھیک ہے. اور تم بے فکر ہو. شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ جھوٹے وعدے دے، نہ پورا ہونے والی امیدوں کے سرسبز باغ دکھائے اور دھوکے کے جال میں پھنسائے. بدر والے دن یہ اپنے جھنڈے اور لشکر کو ساتھ لے کر مشرکوں کی حمایت میں نکلا. ان کے دلوں میں ڈالتا رہا کہ بس تم بازی لے گئے، میں تمہارا مددگار ہوں. لیکن جب مسلمانوں سے مقابلہ شروع ہوا اور اس خبیث کی نظریں فرشتوں پر پڑی تو پچھلے پیروں بھاگا. یہ آپ کی آیت کریں نا اللہ عقبیہ ہی دیکھے نا کہ فلما تراءت الفئتان نقص علی عقبیہ. تو کیا کیا کہ اپنی ایڑیوں کے بل وہ پلٹ گیا، بھاگ گیا. اور کیا کیا اس نے، شیطان کا کام بھی ہے کہ جھوٹے وعدے دے، نہ پورے ہونے والی امیدوں کے سبز باغ دکھائے اور دھوکے کے جال میں پھنسائے. بدر والے دن یہ اپنے جھنڈے اور لشکر کے ساتھ لے کر مشرکوں کی جماعت میں نکلا. ان کے دلوں میں ڈالتا رہا کہ بس تم بازی لے گئے، میں تمہارا مددگار ہوں. لیکن جب مسلمانوں سے مقابلہ شروع ہوا اور اس خبیث کی نظر فرشتوں پر پڑی تو پچھلے پیروں کو بھاگا اور کہنے لگا میں وہ دیکھتا ہوں جسے تمہاری آنکھیں وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون. ٹھیک ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جسے. اچھا کوئی پلیز میوٹ کر دیں اپنا، ڈسٹربنس ہو رہی ہے. کوئی بہن وہ کرنا بھول گئی ہیں. چلے میں نے کر دیا کسی کو، چلے پتہ نہیں کس کو، اوکے کس کو کیا، اوکے چلے میوٹ ہو گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس سراقہ بن مالک جشم مدلجی کی صورت میں مشرکوں میں تھا. ان کے دل بڑھا رہا تھا، ان میں پیشن گوئیاں کر رہا تھا کہ بے فکر ہو، آج تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. لیکن فرشتوں کے لشکر کو دیکھتے ہی اس نے تو منہ موڑا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری نگاہ میں نہیں آتے. حارث بن شام چونکہ اسے سراقہ ہی سمجھے ہوئے تھے اس لیے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس نے اس کے سینے میں اس زور سے گھونسا مارا کہ منہ کے بل گر پڑا اور شیطان بھاگ گیا. سمندر میں کود پڑا اور اپنا کپڑا اونچا کر کے کہنے لگا یا اللہ میں تجھے تیرا وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو تو نے مجھ سے کیا تھا. کیونکہ شیطان نے مہلت مانگی تھی نا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بندے جو ہوں گے، وہ جو نیک بندے ہوں گے تیرے چکر میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں، اور اسرافیل بڑا فرشتہ ہے، لڑائی میں موجود ہوتا ہے، یا فرمایا صف میں موجود ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آیت نمبر ہم نے کر لی نا، آیت نمبر ہماری ہو گئی 48 کر لی. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے شیطان سے بچنے کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. شیطان سے کس طرح بچا جائے دعا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان سے بچنے کی تو وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے نجات کے لیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے عمل کے مطابق نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ بس وسوسہ ہو، اگر نہ ہم نے عمل کیا نہ بات کی تو پکڑ نہیں ہوگی، وسوسے کی پکڑ نہیں ہے۔ نماز اور قرات کے دوران وسوسے کی صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیں، ٹھیک ہے، تھو 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 کر کے تھوڑی سی وہ گیلا بھی ہو۔ موعظات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ اس کے بعد ربی اعوذ بکا من همزات الشیاطین واعوذ بکا ان یحضرون، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پڑھیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھیں۔ تو اس کا مطلب ترجمہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفخی ونفسی، ٹھیک ہے، میں اللہ سمیع العلیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر اور نخوت سے، اور اس کے اشعار اور جادو سے، ٹھیک ہے۔ نفاسات پڑھا تھا نا، نفسی نفاسات، اس کی جو گرہیں باندھتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو حمزی و نفخی و نفسی اس کے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی وسپر سے، اس کی جپٹ سے، اس کی نخوت سے، اس کی اشعار سے، اس کے جادو سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ یہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یا انگلش میں بھی کسی کو لینا ہو بچوں کو دکھانے کے تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے، آپ چاہیں گی تو میں بھیج بھی دوں گی انشاءاللہ۔ پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی، ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسۃ، ٹھیک ہے، یہ الگ سے بھی ہے شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے لیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے شیطان کی چال کو وسوسے تک محدود رکھا، یعنی اسے یقین اور عمل کا حصہ نہیں بنا دیا۔ جب تک وسوسے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نہیں پکڑتا ہمیں، لیکن اس کو یقین اور عمل میں بدل دیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پکڑ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت نمبر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 49 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن از، جب یقولو کہنے لگے، کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین اور الذین وہ لوگ، فی قلوبہم فی میں قلوب، قلب کی جمع، قلبن کی جمع، دلوں میں ہم ان کے، فی قلوبہم دلوں میں جن کے، مردن بیماری تھی، ہم بھی مرض کہتے ہیں نا، مرض میں مبتلا ہو گیا، بیماری، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلائی ان لوگوں کو، دینہم دین ان کے دین نے، و اور من جو کوئی، یتوکل توکل کرے گا، علی اللہ اللہ پر، اللہ علی اللہ اللہ پر، فَإِنَّا تو اِنَّا بے شک، اللہ فَإِنَّ اللہ تو بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، روزانہ صبح پڑھا کریں، مجھے پتہ ہے آپ ذکر میں پڑھتی ہیں 99 نام، کیونکہ اس کو پڑھنے سے جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خپ میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔
کیونکہ یہ لوگ مسلمان تعداد میں کم تھے اور یہ جو کافر جو تھے زیادہ تھے تعداد میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے تو ان کو خپ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اِذْ یقولون المنافقون، جب منافق کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کون لوگ تھے؟ نمبر 1 اس میں وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانیوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا۔ جو نئے لوگ تھے نا تو اتنا یقین نہیں تھا، یا اس سے مراد مشرکین ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودی بھی یہ کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ جن کے دلوں میں مرض تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ہؤلائی دینہم، کہ وہ کہہ رہے تھے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلائی دینہم، غر ہؤلائی دینہم، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ سب لوگ کہہ رہے تھے، مشرکین ہیں، نئے مسلمان ہیں، مدینے میں رہنے والے یہودی ہو سکتے ہیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں یعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سر و سامان جو حال ہے وہ بھی ظاہر ہے، یعنی تعداد میں کم ہے لیکن مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہیں، 1000 تھے نا، اور یہ مسلمان 313 تھے، اور ہر طرح کے سامان حرب کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی ہے مشرکین۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے، اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کم تعداد میں ہے، وہ زیادہ کثیر تعداد میں ہے۔ تو کیا ہے؟ غر ہؤلائی دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اتنی سی بات بھی سمجھ میں ان کو نہیں آ رہی کہ وہ کم تعداد میں اور لڑنے چلے زیادہ تعداد میں لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی صفات ہے، وہ ان کو غلبہ بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ ساری کہ زیادہ اور کم تعداد میں بھی لوگ جو ہے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہل دنیا کو، اہل ایمان کے عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اہل دنیا ہے نا، مشرکین اور کافر تو ہے، تو ان کو ایمان والوں کے عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے جو غالب ہے، یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور حکیم بھی ہے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ کوئی بھی حالات ہوں، ہم آزمائش آتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ تو دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تو ایسے حالت میں ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، غالب ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے، جس کے ادراک سے انسانی عقل قاصر ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جس سے ہماری عقلیں قاصر ہیں، سمجھ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی مشکل وقت ڈال کے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ٹھیک ہے تو اب ہم بھروسے کی دعائیں دیکھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ پھر صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ مجھے پتا ہے آپ پرانی مسنون دعاؤں سے وہ بھیا کا نستعین سے صبح شام کے اذکار کرتی ہیں۔ ابھی تو آپ کو اگر ٹائم نہیں ملتا اثر کے بعد تو یہ آپ کی ذکر کی ہی محفل ہو جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ افضل الذکر قرآن ہے، اس کے بعد تمام اذکار، سب سے افضل اذکار جو ہوتے ہیں قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے اذکار آتے ہیں۔ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا رب ہے، مالک بھی ہے، رب بھی، دونوں آتا ہے۔ جو حدیث مبارکہ ہے، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے کہ کافی ہے مجھے اللہ
صرف وہی معبود برحق ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ کہے تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہو جائے گا، ان کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ یعنی یہ آپ پڑھیں گے صبح شام تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے کیسے، تو اللہ کہتا ہے چاہے وہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، میں اس کی پریشانیوں کو دوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہم قربان جائیں، کتنا رحیم رب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، آپ سے فرما رہے حدیث میں کہ چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، یعنی سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس حدیث سے ہم جو ہے میٹھی میٹھی حدیث سے خوش ہو جائیں اور جھوٹے دل سے نہیں، سچے دل سے جب بھی کوئی دعا کریں تو پختہ یقین ہو، پختہ اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ توکل ہو، اور توکل اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ جب ہمارا دل غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا۔ تو ہمیں اس پکے کنوکشن کے ساتھ دل کو حاضر ناظر رکھ کے دعا کرنی چاہیے اللہ کی طرف کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور دل سے مانگ، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں اب شیطان کی اچھا، اب ہم آگے کی آیت میں چلتے ہیں، آگے کرتے ہیں آیت۔ اچھا یہ ہماری ہو گئی 49 ہو گئی نا، 49 کر لیا۔ اچھا اب ہم اس کو کرتے ہیں تفسیر تبرانی میں 49 کی انشاءاللہ۔ تبرانی میں حضرت تفسیر اور دیکھ لیتے ہیں۔ تبرانی میں حضرت رفع بن رافع سے بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں جب قریشیوں نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی بکر کی جنگ یاد آ گئی اور خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عدم موجودگی میں یہاں چڑھائی کر دیں۔ قریب تھا کہ وہ اپنے ارادے سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی وقت ابلیس لعین سراقہ کی صورت میں ان کے پاس آیا جو بنو کنانہ کے سرداروں میں سے تھا۔ کہنے لگا اپنی قوم کا میں ذمہ دار ہوں، تم ان کا بے خطر ساتھ دو اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکمل تیار ہو کر جاؤ۔ خود بھی ان کے ساتھ چلا، ہر منزل میں یہ اسے دیکھتے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ سراقہ خود ہمارے ساتھ ہے، یعنی شیطان سراقہ کی شکل میں آ گیا تھا۔ یہاں تک کہ لڑائی شروع ہو گئی، اس وقت یہ مردود دم دبا کر بھاگا۔ حارث بن شام یا عمیر بن وہب نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے شور مچا دیا کہ سراقہ کہاں بھاگا جا رہا ہے۔ شیطان انہیں موت اور دوزخ کے منہ میں دھکیل کر خود فرار ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے لشکروں کو مسلمانوں کی امداد کے لیے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ صاف کہہ دیا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اس بات میں وہ سچا بھی تھا، ظاہر ایسا ہوا بھی تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سخت اور بھاری ہیں۔ اس نے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ اترتے دیکھ لیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ ان کے مقابلے کی مجھ میں یا مشرکوں میں طاقت نہیں۔ وہ اپنے اس قول میں تو جھوٹا تھا کہ میں خوف الہی کرتا ہوں، یہ تو صرف اس کی زبانی بات تھی، دراصل وہ اپنے میں طاقت ہی نہیں پاتا تھا۔ یہی اس دشمن رب کی عادت ہے کہ بھڑکاتا اور بہکاتا ہے۔ کون دشمن؟ یہ شیطان حق کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیتا ہے، پھر روپوش ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے شیطان انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے، پھر جب وہ کفر کر چکتا ہے تو یہی کہنے لگتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، انی بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ایک اور آیت میں ہے کہ جب حق واضح ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں، میں خود جھوٹا، میرے وعدے بھی سراسر جھوٹے ہیں، میرے وعدے بھی سراسر جھوٹے ہیں، میرا تم پر کوئی زور دعویٰ تو تھا ہی نہیں، تم نے تو آپ میری آرزو پر گردن جھکا دی۔ اب مجھے سرزنش نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں بچا سکوں گا نہ تم میرے کام آ سکو گے۔ اس سے پہلے جو تم مجھے رب کا شریک بنا رہے تھے تو آج اس کا بھی انکاری ہوں۔ یقین مانو کہ ظالموں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ حضرت ابو سعید مالک بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھیں آج بھی ہوتی تو میں تمہیں بدر کے میدان میں وہ گھاٹی دکھا دیتا جہاں سے فرشتے آتے تھے۔ بے شک و شبہ مجھے وہ معلوم ہے۔ انہیں ابلیس نے دیکھ لیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ یہ لوگوں کے پاس ان کے جان پہچان کے آدمیوں کی شکل میں آتے اور کہتے خوش ہو جاؤ، یہ کافر بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ بے خوبی کے ساتھ
شیر کا سا حملہ کرو۔ ابلیس یہ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، اب تک وہ سراقہ کی شکل میں کفار میں موجود تھا۔ ابو جہل نے یہ حال دیکھ کر اپنے لشکروں میں گشت شروع کیا، کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، اس کے بھاگ کھڑے ہونے سے دل تنگ نہ ہو جاؤ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا پڑھایا ہوا آیا تھا کہ تمہیں مطلب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ڈال دیا ابو جہل نے، سراقہ جب چلا گیا، حالانکہ وہ شیطان من کی صورت میں تھا، تمہیں عین موقع پر بزدل کر دے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، لات و عزا کی قسم، آج ان مسلمانوں کو ان کے نبی سمیت گرفتار کر لیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نامرادی نہ کرو، دل بڑھاؤ اور سخت حملہ کرو، دیکھو خبردار انہیں قتل نہ کرنا، ورنہ نہ کرنا زندہ پکڑنا، تاکہ انہیں دل کھول کر سزا دیں۔ یہ بھی اپنے زمانے کا فرعون ہی تھا، ابو جہل بھی فرعون تھا نا اپنے زمانے کا، اس نے بھی جادوگروں کے ایمان لانے کو کہا تھا کہ یہ تو صرف تمہارا ایک مکر ہے۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تھے، فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ لاٹھی پھینکی تو ان کے سارے سانپوں کو، ان کے جادو کو نگل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کیونکہ معجزہ تھا، تو کیا کہا تھا فرعون نے؟ اس نے بھی جادوگروں کے ایمان لانے کو کہا تھا کہ یہ تو صرف تمہارا ایک مکر ہے، اور جادوگر کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمارا تو بنایا ہوا جادو تھا اور یہ واقعی معجزہ ہے جس نے سارے سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ ان کو سمجھ آ گیا، اللہ کی پہچان ہو گئی، تو وہ سجدے میں گر پڑے، اور جادوگر کہنے لگا کہ تم قبل اس کے کہ میں تمہیں حکم دوں تم نے سجدے میں گر گئے مجھ سے پوچھے بغیر۔ یہاں تو وہ بھی ابو جہل بھی اپنے زمانے کا فرعون تھا۔ تو اچھا، جادوگروں کے ایمان لانے کو کہا تھا کہ یہ تو صرف تمہارا ایک مکر ہے کہ یہاں سے تم ہمیں نکال دو، اور اس سے بھی کہا تھا کہ جادوگروں یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، حالانکہ یہ محض اس کا فریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن جس قدر ابلیس ذلیل، رسوا اور ماندہ ہوتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں دیکھا گیا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام معافی اور عام رحمت اترتی ہے، ہر ایک کے گناہ عموماً معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے حج میں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے یا الہی، ہمارے فیملیوں کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہم سب بہنے جائیں، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن جس قدر ابلیس حقیر و ذلیل و رسوا اور درماندہ ہوتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں دیکھا گیا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام معافی اور عام رحمت اترتی، ہر ایک کے گناہ عموماً معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بدر کے دن اس کی ذلت اور رسوائی کا کچھ مت پوچھو، جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی فوجیں جبریل کے ماتحتی میں آ رہی ہیں، جب دونوں فوجیں سب بندی کر کے آمنے سامنے آ گئی تو اللہ کی قدرت اور حکمت سے مسلمان کافروں کو بہت کم نظر آنے لگے، اور کافر مسلمانوں کی نگاہ میں کم جچنے لگے۔ اس پر کافروں نے قہقہ لگایا کہ دیکھو مسلمان کیسے مذہبی دیوانے ہیں، مٹھی بھر آدمی ہم 1000 کے لشکر سے ٹکرا رہے ہیں، ابھی کوئی دم میں ان کا چورا ہو جائے گا، پہلے ہی حملے میں وہ چوٹ کھائیں گے، سر ہلاتے رہ جائیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے نہیں انہیں معلوم کہ یہ متوکلین کا گروہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی متوکلین بنا دے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہو یا الہی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان کا بھروسہ اس پر ہے جو غلبے کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے۔ اللہ کے دین کی سختی مسلمانوں میں محسوس کر کے کافروں کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ انہیں مذہبی دیوانگی ہے۔ دشمن الہی ابو جہل ملعون ٹیلے کے اوپر سے جھانک کر اللہ والوں کی کمی اور بے سر و سامانی دیکھ کر گدھے کی طرح پھول گیا اور کہنے لگا لو آج ہم نے میدان مار لیا ہے، بس آج سے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے زمین خالی نظر آئے گی، استغفر اللہ، ابھی ہم ان میں سے ایک ایک کے دو کر کے رکھ دیں گے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین میں تانے دینے والے مکے کے منافق تھے۔ عامر کہتے ہیں یہ چند لوگ تھے جو زبانی مسلمان ہوئے تھے، لیکن آج بدر کے میدان میں مشرکوں کے ساتھ تھے، انہیں مسلمانوں کی کمی اور کمزوری دیکھ کر تعجب معلوم ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو مذہبی فریب خوردہ ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی بہت زیادہ مذہب پہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی باتیں بنتی ہے نا، بڑے نمازی ہیں، بڑے اللہ پہ بھروسہ ہے، اور بعض گھروں میں بھی بہت زیادہ کوئی دین پہ ہوتا ہے، اور کوئی دین والی عورت ہو یا کوئی مرد ہو بات کرے، کوئی بچہ ہو اپنے گھر والوں کو کوئی نقصان ہو جائے، کوئی روزی، ارے دیکھیں ایسی جگہ سے اللہ نے کہا کہ رزق آئے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ اللہ پہ بھروسے کی باتیں کرے، سب کو معلوم ہے، کہیں گے ارے بھائی تم دیکھو تو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ ہوتا ہے۔ وہ لا علمی میں بیچارے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو دین کا اتنا علم نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، ایسی دعائیں ایسی آیتیں انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو وہ لا علمی کی باتیں ہوتی ہیں،
تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے نا. اور ہم کہے جاتے کہ نہیں مجھے تو اللہ پہ توکل ہے، ایسا ہو کے رہ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں خالی کھلی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، فلاں ہے یہ، اللہ معاف کرے ان سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ لا علمی دور کر دے. کیونکہ لا علمی تو جہالت جو ہے نا، ظلم کے دین دنیا کا کتنا علم ہو جائے، اگر دین کا علم ہے تو واقعی جہالت کے اندھیرے اللہ تعالیٰ یہ اندھیرے چھٹا دے. ہم سب اندھیروں میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں نور، روشنی، ہدایت، فرقان، اس قرآن کی سمجھ، تدبر، اس کی سمجھ دے دے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا التاویل، اللہ اس کے معنی اور فہم اور اس کے عجائبات ہمیں سمجھا دے. وہ دعا بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، یہ جو حضرت عمر نے مانگی تھی قرآن کو سمجھنے کی. اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی العجائب والعمل بذالک ما بقیت. تو یہ بہت اچھی دعا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مجھے یاد دلائیے گا، اس کو ہم پڑھا کریں گے، یاد بھی کریں گے. مجاہد کہتے ہیں قریش کی ایک جماعتی قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ، حارث بن زمہ بن اسود بن عبد المطلب اور علی بن امیہ بن خلف اور عاص بن منبع بن حجاج، یہ قریش کے ساتھ تھے، لیکن یہ متردد تھے، اسی میں رکے ہوئے تھے. یعنی یہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ لوگ تو صرف مذہبی مجنون ہیں، ورنہ مٹھی بھر بے رسد اور بے ہتھیار آدمی اتنے ٹڈی دل شوکت و شان اور شوکت والی فوجوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں. حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بدر کی لڑائی میں نہیں آئے تھے، ان کا نام منافق رکھ دیا. کہتے ہیں کہ یہ قوم اسلام کا اقرار کرتی تھی لیکن مشرکوں کی رو میں بہہ کر یہاں چلی آئی. یہاں آ کر مسلمانوں کا قلیل سا لشکر دیکھ کر انہوں نے یہ کہا جناب باری جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس مالک الملک پر بھروسہ کرے اسے وہ ذی عزت کر دیتا ہے، کیونکہ عزت اس کی لونڈی ہے، غلبہ اس کا غلام ہے، وہ بلند جناب ہے، وہ بڑا ذی شان ہے، وہ سچا سلطان ہے، وہ حکیم ہے، اس کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اس کی ٹھیک ٹھیک جگہ رکھتا ہے، مستحقین امداد کی وہ مدد فرماتا ہے، مستحقین ذلت کو وہ ذلیل کرتا ہے، وہ سب کو خوب جانتا ہے. اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، الہی آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، الہ العالمین یا الہی آپ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. تو چلے ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آج منڈے ہے، انشاءاللہ وینسڈے کو ہم اپنا انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے. اب چلیں اب نیکسٹ اچھے ساتھی کی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا صحبتیں بھی بہت اثر کرتی ہیں، انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم صرف کسی مومن شخص کی ہم نشینی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف متقی شخص ہی کھائیں. اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسن صالحن، اے اللہ مجھ کو صالح دوست عطا فرمائے. اچھا اس پہ کسی کو حدیث یاد ہے؟ یہ والی دعا پہ کوئی انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے؟ کسی کو حدیث یاد ہے؟ چلے ہوم ورک ہے دیکھ لیجیے گا، ہم نے کی بھی اس پہ حدیث. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ٹائم کریں. قرآن کثرت سے پڑھنے کے فائدے. قرآن کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، اس کے علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے. قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے. قرآن کے راز جب انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے. جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے اور انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں برکت دے، عمل میں، روزی میں، وقت میں، اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین یا رب العالمین. آپ سب لوگوں کا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہمیں مقام دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بہن نے کچھ کہنا ہو تو اپنی بات رکھیں اس سبق سے متعلق.